السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی۔ آپ نے پوچھا ہے اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بھی ہمارے پاس ایک سوال ہے۔ ایک صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ جی کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر امتی کے اعمال ہفتے میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے جاتے ہیں؟ ایک سوال ان کا یہ ہے، اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ فجر کے وقت داخل ہوتے ہی سنت پڑھ کر جماعت کے وقت تک سو جائیں اور پھر وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں، کیا اس طرح کرنا چاہیے ہمیں یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلا جو ان کا سوال ہے نا کہ کیا ہر ہفتے امت کے اعمال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو دیکھیں، جو صحیح احادیث ہے نا، جیسے مسلم شریف کی حدیث، صحیح احادیث کے اندر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ انسانوں کے اعمال ہر ہفتے کہہ لیں یا ہر پیر اور جمعرات کو بھی، اور بعض احادیث میں شعبان کے مہینے کا بھی تذکرہ ہے اور بعض دوسرے بھی۔ خلاصہ یہ کہ صحیح احادیث میں جو ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں پیر اور جمعرات کا ذکر ہے کہ پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں انسانوں کے اعمال، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے شرک نہ کیا ہو، سوائے اس آدمی کے یا ان دو آدمیوں کے کہ جن کی آپس میں ناراضگی ہو، عداوت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر دیں۔ یعنی باقی سب کو بخش دیا جاتا ہے، لیکن جنہوں نے شرک کیا ان کو بھی نہیں بخشا جاتا، اور جن دو کے درمیان ناراضگی ہوتی ہے، دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک یہ صلح نہیں کر دیتے ان کو بھی چھوڑ دو۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں پیر اور جمعرات کا ذکر ہے، ایک حدیث میں شعبان کا ذکر ہے اور بعض دوسرے بھی ذکر ہے۔ تو یہ صحیح حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ البتہ بعض روایات ایسی ہیں کہ جن روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان امت کے اعمال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور باقی امتوں کے اعمال ان کے انبیاء کے سامنے پیر کو یا جمعرات کو یا ہر ہفتے، یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو بعض روایات سے میں ان کا بھی تذکرہ ملتا ہے، لیکن ان روایات کو جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال کے پیش کرنے کا ذکر ہے، بعض علماء ان احادیث کو صحیح قرار دیتے ہیں اور بعض علماء ان احادیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ البتہ اللہ کے حضور اعمال کا ہر پیر و جمعرات کو پیش ہونا یہ صحیح حدیث سے اور صحیح روایات سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ جی کیا فجر کا وقت داخل ہوتے ہی سنت پڑھ کر جماعت کے وقت تک سو جائیں یا پھر وضو کر کے جماعت میں شامل؟ دیکھیں، یہ اس میں تو کوئی اتنی وہ بات نہیں ہے۔ فجر کا وقت داخل ہوا، اذان ہوئی، اذان ہو کے آپ نے وضو کیا اور وضو کر کے آپ نے سنت پڑھے۔ سنت پڑھنے کے بعد ظاہر ہے 15 منٹ ہوتے ہیں، 20 منٹ ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کیا سوئیں گے؟ اس میں کوئی اس طرح کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ آپ سنت پڑھ کے سو جائیں اور پھر آپ نماز تک سوئے رہیں اور جماعت کا وقت ہو تو پھر وضو کر کے آپ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اور آج کل کے جس طرح کی ہماری روٹین ہے، کوئی بندہ سو جائے گا تو اس کو پھر کب اس کی آنکھ کھلے گی دوبارہ 15 منٹ بعد یا 20 منٹ بعد؟ تو سونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سنت پڑھیں اور سنت کے پڑھنے کے بعد جو 10 منٹ ہیں 20 منٹ ہیں اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، اور پھر جماعت کے ساتھ نماز اپنی پڑھیں اور اپنا جو ہے اس کے بعد فارغ ہو جائیں گے آپ۔ یہ سونے کا جو ہے نا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔